وأنت حل بهذا البلد آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور قبلہ گاہ اولیاء زمانہ دوستو واجب الاحترام بزرگوں، ماہ مکرم شہر معظم جس کا نام نامی اسم گرامی ماہ ربیع الاول شریف ہے، اساں تمام حضرات تشریف لائے ہوئی بندہ ناجی کی حاضری سے صرف اس واسطے اس ماہ مقدس کے اندر حضور شیخ الاسلام رضی اللہ عنہ یاد کرنے یہ بابت پر بلام ہے. اللہ کریم تھوڑی اور میری حاضری اپنی ماری منظور مقبول فرمائے. میں تھوڑے سامنے قرآن پاک کی سورت بلد جنور آیات طیبات آور نے شرف حاصل کیتا ہے. حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیات طیبہ دے اندر اکثر آپ اس کو ادھتے آپ سرکار کی تعریف فرماندے ہیں. اللہ کریم قرآن پاک کے فرمانا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اللہ کریم قسم اٹھانا ہے اپنے محبوب پاک وسلم دی اور فرمانا ہے کہ میں نے قسم اس ویلے شہر سے جدو سونا تو شہر میں لکھے. حالانکہ جس چیز کی کو تعریف کرنے لگے نا وہ واسطے قانون ہے اس چیز کی حقیقت اور ماہیت معلوم ہوئے کہاں بیان ہی تعریف کر سکتا ہے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا انسان کے کو ناممکن ہے. کیوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت ماہیت نہ فرشتے کی کسی نے معلوم ہے نہ انسانوں کی کسی نے معلوم ہے. تو اللہ کریم ہی جان رہا ہے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور ماہیت اور پوری تعریف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے. جس طرح کہ حضرت غالب صاحب اور غالب صلاح خواجہ بھائی اللہ گزاشتے ہیں کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد رکھتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اللہ کریم جیڑی اپنے اللہ کریم اپنے محبوب مالک اور خالق جب وہ تعریف اس طرح کرتا تھا سانوں کس طرح کرنی چاہیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سرکار کی تعریف وہ ذات حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی جنہوں نے اللہ کریم نے تمام کائنات کو پہلے پیدا فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ مشہور حدیث ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سرکار سے کوئی سوال کرتے ہیں اخبرنی عن اول شیء ما خلق اللہ. یا رسول اللہ فرماؤ اللہ کریم نے ہر چیز کو پہلے کس چیز کو پیدا فرمائے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کے میں نور ہی. اے جابر تحقیق اللہ تعالی نے ہر چیز تو پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمائے ہیں. یہ دیکھو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام کائنات سے پہلے او امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں کو اللہ کریم نے وہ شان عطا فرمایا. دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی معجزات لائے کے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی معجزات لائے کے آئے. فرق کیا آئی کہ پہلے نبی نے خدا نے معجزے فرمائے اور انہوں نے ظہور اس وقت نہیں ہے جس ویلے دنیا دے وچ حیات ظاہری آپ موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے خدا نے دیے معجزے انبیاء کو ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا. حضور علیہ السلام سید اللہ کے پیر میں معجزہ بن کے آئے. کسی نبی کو خدا نے ایک معجزہ فرمایا, کسی کو دو معجزے فرمائے, کسی کو چار معجزے فرمائے, لیکن حضور علیہ السلام سید اللہ کے پیر میں معجزہ بن کے آئے. حضور علیہ السلام آپ کی بارگاہ دے وچ جس بھی جو سوال کیا سرکار کے منہ کو جواب ہے.
حضور علیہ بخاری شریف کی حدیث پاک کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلونی ماشیت پوچھو قیامت ہے جو ہے میرے کو پوچھ دیو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پاک کے اندر ابو جہل مختلف سطح بھائی کلچری کیا کے کے آ گیا آدھا گھر رسولی چیز صدر دستوں میں ہاں گھر خبرداری دیرا سے ہٹا ہے خندق ہوئی رہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پیڑ جوتے پتھر بندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی خود پیڑ جوتے پتھر بندے سرکار اس لیے آپ کا کرتا مبارک تھوڑا جہا اتوں ہوا پیڑ ظاہر ہوا تو آپ کا پتھر جو ہے حضرت جابر رضی اللہ دیکھ لیا آج کتنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہوگی میں گھر جا کے کھانے کا انتظام کر دوں سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے 4-5 بندے کا کھانا یہ گھر دے گئے بکری کا بچہ دمن کیتا سرکار نے واسطے کھانے کا انتظام کیتا آ گئے یا رسول اللہ کھانے کا انتظام ہو گیا ہے سرکار نے فرمایا بطور حضور شیخ الاسلام رضی اللہ عنہ آپ فرمانا کہ سرکار نے فرمایا جا باہری تے اعلان کر دے دل میں سوچا کھانا تو تھوڑے بندے دا لیکن سرکار نے حکم جو حیا کے اعلان کیتا سرکار نے فرمایا مور اعلان کر دے مور جا کے اعلان کیتا جس نے سرکار کی بار کے چاہے کھانا حضور علیہ السلام کے سامنے رکھیا سرکار نے نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار میں وسلم نے ہانڈی منگوائی وہ ڈھکنا لہا کے سرکار نے لوہا کے دہن پا دیتا آٹا منگوایا سرکار نے لوہا کے دہن پا دیتا فرمایا روٹیاں پکائی آؤ اور سارا تقسیم کی آؤ کئی سینکڑے تعداد صحابہ کرام جہاں 4-5 آدمی کا کھانا تھا سینکڑے کی تعداد ہی پور ہوا اس تو بعد سرکار نے فرمایا ہڈیاں چون کے لیا ہڈیاں چون کے لیا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دست مبارک پھیریا اور بکری کا بچہ زندہ ہو گیا سرکار نے فرمایا لائے جا میرا بکری کا بچہ رکھ جا جان آئے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک موقع پر دعوت کی تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری ذبح کی تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو مار لاؤں واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر حاضر ہو جس لے گھر آئے آ کے پوچھا جس لے گئے نا تو گھر نے حضرت جابر کے 2 بچے ایک تو بڑا ایک چھوٹا بڑے بچے نے چھوٹے کو لٹا کے چھری چاہ کے ذبح کر دیتا ڈر سے مارے کوٹھ کی چھت چڑھیا والد آ کے ناراض ہو سی بیٹا تو فوت ہو گیا حضرت جابر کے 2 بچے ایک دی گردن کٹ گئی ایک دی ٹوٹ گئی دونوں فوت ہو گئے قربان جب ریاحی تو انہوں نے اس کپڑا پا کے کھانا حضور علیہ السلام شروع کی تو اس طرح اس لیے سرکار تشریف لائے حضرت جابر رضی اللہ نال ہند آ کے گھروں پوچھے روٹی کو کتنے دیر ہے آج کتنے کھانا تو تیار ہونا رہے مگر سارے گھر کے بچہ ہے یہ 2 بچے فوت ہو گئے قربان جب یہ سرکار کی محبت جس طرح بخاری شریف کی حدیث ہے سرکار بنو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین کہ تھوڑی فطرت ہے کوئی بھی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک سرکار میری محبت اپنے والدین کی اولاد تو زیادہ نہ ہوئے حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور ودی حالیہ نے ثابت کر دیتا کہ اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی تھی سرکار کا اسے کھانا تیار کیتا ہے حضور علیہ السلام پاک جا دے جس نے کھانا پیش کیتا سرکار نے فرمایا جابر بچے نے بولا آج کسی عرض کر نہیں آ سکتے سرکار نے فرمایا میرا پیغام جا کے دے میرا پیغام جا کے دے حضرت جابر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو جا کے کھڑے ہو گئے جا کے انہوں سرکار کا پیغام دیتا ارے بچے تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں بچے فوری ضرور کے سرکار کی بارگاہ آ گئے عیسیٰ کے موجودوں نے مردے دلا دیے ہیں محمد کے موجود حصہ بنا دیے ہیں حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زندگی پاکی جی فرما دیا کہ حضور علیہ السلام کے نام ہی ایسی برکت ہے کہ خدا کی قسم ہے مردے تے لئیے تو نام مردہ کتنا ہو سکتا ہے
شان ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جس لئے ابو جہل نے ویکھیا جیڑا سوال منہ توڑ جواب ملتا ہے کوئی ہوئے نہیں ایسا سوال میں جواب نہ دے سکے حبیب یمنی کہا یمن دا رہنے والا ہبرہ جڑا یہودیاں نے پڑھیا لکھیا نا انہوں ہبر کینا ہبر دی جمع اخبار قرآن پاک بھی آئی ہے اس خود کل گئے چاند دی نامی دی رات ہی ایو ربیع الاول دا مہینہ مکے شہر دے اندر چوک دے وچ میٹنگ بلائی حضور شیخ الاسلام رضی اللہ فرمانے ہیں کہ ابو جہل نے ہر قبیلے دے ایک آدمی اکٹھا کیتا حبیب یمنی بھی ہے آخر لگا جس لئے حضور آمین کوئی کرسی نہ چھوڑے جس لئے سرکار تشریف لایا ہے نا سب تو پہلے اٹھے بھی وہ کام باتو وہ اٹھے سارے پوچھا تو سن نصیحتاں کرتا رہا میں نہ اٹھی ہوئے تو کیوں اٹھے آخر لگا میں اپنی مرضی نہ نہیں اٹھیا جس لئے اللہ نے محبوب ان کسے کرنے چھپا کے خبر دا تو اللہ نے محبوب آگیا جس نے سرکار دی واسطے حبیب یمنی کرسی خالی کی تھی بیٹھے حبیب یمنی سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو سوال ہیں ہو جائے تو میں نبی بن جائے سرکار نے فرمایا آکے لگا اجر چند آسمان تے کلائے اے زمین تے آ جائے میں نبی بن جیسا حضور علیہ السلام نے فرمایا اٹھائیں دو ٹکڑے کا اٹھائیں لہا نہیں ہے کسی پہاڑی سے چلیے دوئی گل پسند آئی اس آکھن لگا چلو اتنے بھی صحیح پر پہاڑی تے صحیح ہے حضور علیہ السلام پہاڑی ابو قبیس مکے پاک کے قریب ہے سرکار تشریف لے گئے تماشائی بھی نال عقیدت مند بھی نال ہیں حضور شیخ الاسلام رضی اللہ فرماندے ہیں کہ جدوں حضور علیہ السلام دی آستین ہلی ہے چاند نے لرزا آ گیا ہے چاند کو پتہ لگ گیا ہے آج وہ ذات کا حکم ہو رہا ہے یہ جو سارے میرے سامنے مسکرت تسلیم خامہ حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا چاند دو ٹکڑے ہو گیا ایک پہاڑی دیس پر ایک اس پاس اس لیے جڑا ابو جہل ہے نا آپ فرمایا کہ ابو جہل جڑا یہ دیکھو بگا رہ جی میں جٹ آدمی کو ہوندا یہ دل زمین تے گیا آکھنے لگا جو حبیب ہی گیا یعنی میں تو جی کہ چیز ویدر نا آج حبیب ہی گیا حبیب یمنی دوسرا سوال کرتا ہے یا رسول اللہ جڑی گل میرے دل دے وچ ہے ہو جاوے تو میں نبی بن جائے سرکار نے فرمایا ہو گئی ہے بڑا تعجب کیتا ہے آدھا جی بڑی مشکل گل آئی سرکار نے فرمایا جو بھی ہے ہو گئی ہے کیونکہ اللہ کریم فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى میرا محبوب میرے حکم سے بول نہیں جو بولتا ہے یہ خدا ہے حبیب یمنی آکھنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل دے وچ آئی ہے میری ایک لڑکی ہے اکھاں دے کول وندی ہے کناں دے کول ڈوری ہے زبان دے کول گونگی ہے ہاتھاں تے پیراں کول لنگی تے لنگڑی ہے میرے دل میں خیال آیا ہے اونوں نعمتاں واپس مل جاون ساریاں میں نبی بن جاں سرکار نے فرمایا ہو گئی جیڑا یمن تو مکے پار کیتا ہے سفر اگے 3 دن تے 3 راتاں دے وچ کیتا ڈیڑھ دیوار دے وچ کر کے رات دے کس وقت جا کے پہنچتا ہے دستک دیتی ہے وہ لڑکی بول دی قربان جاوی حضور شیخ الاسلام رضی اللہ عنہ وہ لڑکی بول دی ہے ایسی فساد تے بلاغت ان سرکار نے فرمائی وہ دروازہ کھولو لڑکی ابھی ابا جی دروازہ کھول دی ہاں لفظ اللہ ابا جی دروازہ کھول دی ہاں دیکھا دروازہ کھولا نعمتیں مل گئی ہیں اور آپ نے فرمایا سرکار نے فرمایا وہ پوچھتا ہے کہ نعمتیں کیوں مل گئی اور ایک خوشبو آ رہی ہے اور نامی دی ادھر بھی نامی دی رات اتھے بھی نامی دی رات تھی ایک رات بابرکات تشریف لائے گی جنہوں نے آ کے میرے جسم دے ہاتھ پھیرے نعمتیں مٹی کے خوشبو گزر دی آ رہی ہے شان ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھ حضور علیہ السلام کمال حضور شیخ الاسلام رضی اللہ عنہ کی حضور علیہ السلام عشق سے محبت کی کمائیاں یہ وجہ کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقے سے لاکھوں سلام اللہ کریم میری حاضری پہنچے